السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بیان سنانے والا ہوں کہ جو حضرات قبرستان کے اندر جو ہے عہد نامہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر جو ہے قبر کے اندر جو رکھتا ہے یا کفن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر جو ہے اس کے سینے پر، مردے کے سینے پر رکھتا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتایا ہے بہت بہترین انداز میں۔ سب سے پہلے آئیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں۔ قبر میں یہ لکھا ہوا قرآن رکھ دیا آپ نے اور یہ سوچا کہ ہماری میت قرآن لے کر جا رہی ہے۔ میاں قرآن یہ ورقی قرآن نہیں کہہ رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ دنیا میں لانے والی چیزوں میں سب سے بہتر ہے جو قرآن اپنے ساتھ لایا ہو۔ قرآن اپنے ساتھ لایا ہو مطلب کیا ہے؟ قبر میں یہ لکھا ہوا قرآن رکھ دیا آپ نے اور یہ سوچا کہ ہماری میت قرآن لے کر جا رہی ہے۔ میاں قرآن یہ ورقی قرآن نہیں کہہ رہا ہوں میں، قرآن وہ نفس قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اور تمہارے دلوں میں اترا ہوا ہے، اس قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ قرآن جس نے بھی اپنے سینے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں گیا، اس کی سفارش قرآن کی مردود نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں تمہارے عمل میں سے، تمہارے عمل جتنے بھی ہیں دنیا میں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ سب جو اعمال ہیں، ان سارے اعمال میں سے دو عمل ایسے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ شکل دے گا، انسانوں جیسی ایک شکل، اور وہ اپنے ساتھی کی سفارش کرنے کے لیے جھگڑا کریں گے۔ وہ آئیں گے سفارش کے لیے، پوچھا گیا وہ کون سی ہیں؟ کہا ایک روزہ رمضان، اللہ تعالیٰ اس کو شکل دے گا، اور دوسرا قرآن، اس کو بھی شکل دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حق میں یہ دونوں نے سفارش کر دی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کے خلاف آ کر کے یہ دونوں کھڑے ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس پر دوزخ میں جانا لازم ہو جائے گا۔ اگر یہ دونوں آ کر کھڑے ہو گئے کسی کے خلاف، قرآن اور رمضان، رمضان کہے گا کہ مولا میں اس کے گھر جاتا تھا، اس نے بے حرمتی کی ہے، میری بے عزتی کی ہے، میں جب جاتا تھا تو یہ بے حیائیاں ویسے ہی کرتا تھا، میرا ادب و احترام کبھی نہیں کیا اس نے۔ اگر رمضان ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا اور قرآن اگر یہ کہہ دیا کہ مولا کبھی اس نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا، کبھی میری آیتیں تلاوت نہیں کیا، اس کو آج معاف نہ کیا جائے، رب تعالیٰ ان دونوں کی سفارش اس حق میں بھی قبول کرے گا اور دوزخ میں بھیجے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، بخشے ہوئے ہیں، وہ دعا یہ کرتے تھے اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ اندازہ کرو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ دعا فرماتے تھے، اس قرآن کو تم ہلکا نہ سمجھو۔ اے مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے، تمہارے پاس 1000 کتابیں نہیں ہیں، ایک ہی قرآن ہے جس سے ساری امت کو جوڑا گیا ہے۔ اور حد تو یہ بھی ہے اسلام میں، اسلام کے نام پر 70 سے زیادہ فرقے بنے، بہت فرقے بنے، ہر صدی میں کچھ نہ کچھ فرقے جنم لیتے رہے اور مرتے بھی رہے، آج بھی ہیں 70 سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں، بلکہ خود شیعوں میں 70 فرقے ہیں، خوارج میں الگ فرقے ہیں، ان کے علاوہ اور دوسرے فرقے جیسے قادیانی ہیں، بدعقیدہ ہیں، جو اسلام کی کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں سے انحراف کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں تقریباً جتنے اسلامی فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن یہی ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ 30 پارے جو قرآن کے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، دوسرے سارے مسئلوں میں اختلاف چل رہا ہے، لیکن قرآن کا الف لام میم سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہونے میں تقریباً سارے فرقے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ شیعوں کا ہمارا اختلاف ہے، اہل حدیث سے اختلاف ہے، دیوبندیوں سے اختلاف ہے، رافضیوں سے اختلاف ہے، قادیانیوں سے اختلاف ہے، لیکن جا کر کے سارے مکاتب فکر میں آپ دیکھیں سب کے ہاں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے۔
یہی قرآن ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ایک قرآن ہے, لیکن اس امت نے اس کو اتنا بوجھل کیوں سمجھا ہے, اس کو اتنا بھاری کیوں سمجھا ہے, جبکہ وہ مولا اسی قرآن میں یوں فرماتا ہے, ایک بار نہیں 4 بار فرما رہا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے, ہر کوئی یاد کرنے والا, اور وہ اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کو ابھی سوجھ بوجھ بھی نہیں آتی, سمجھ بوجھ بھی نہیں آتی, وہ بھی جب قرآن یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے سینوں میں قرآن اتر جاتا ہے. جب میں خود قرآن حفظ کرنے کے لیے نکلا تھا, ہماری عمر 11 سال کی تھی, بہت سارے معاملات سمجھ میں نہیں آتے تھے, لیکن ہم نے تیزی سے یاد کیا. اللہ کا فضل تھا, ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے جن کو 2+2 کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا, لیکن وہ 30 پارے کے حافظ تھے. دوسری چیزوں میں اگرچہ ذہن کند ہو, لیکن قرآن ایک معجزہ ہے جو یاد کرنے والے کے سینے میں اتر جاتا ہے. ہاں, یہ اس کے ساتھ نہیں جاتا جو اس کو بھاری سمجھتا ہے, جو اس کو بوجھل سمجھ کر کے چھوڑا اس کے ساتھ نہیں جاتا, اور جو اس سے محبت کیا اس کے سینے میں بہت آسانی سے اترتا ہے. میں نے تو محسوس کیا ہے, ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا رہا ہے, استاد بیٹھے ہوئے ہیں سنتے رہتے تھے. ایک دن کا اتفاق ایسا ہوا کہ خبر یہ لگی کہ کل شاید استاد آنے والے نہیں ہیں. موج مستی کرتے ہیں سارے, کل کا تو سبق چھٹی ہے, کچھ یاد نہیں, کیونکہ پہلے ہی معلوم ہو گیا استاد نہیں آنے والے ہیں. اور صبح 8 بجے سے کلاس چلتی تھی, 9 بجے تک نہیں آئے تو پکا ہو گیا کہ آئیں گی. کلاس بند کر کے نکلنے ہی والے تھے کہ استاد سامنے نظر آ گئے. سب کو کہا بیٹھو, میری کوئی چھٹی نہیں ہے, میں تاخیر ہو گیا تھا, بس مؤخر ہو گیا تھا. اب سبق سنانے کے لیے جس کو بھی بلایا جائے, ظاہر سی بات ہے جو سختیاں ہوتی تھیں کہاں سے, رات کو یاد نہیں کیے, صبح یاد نہیں کیے, سامنے اچانک سننے کے لیے. ایسے عالم میں میرا خود کا تجربہ بھی ہے, کئی ہمارے ساتھیوں کا بھی تجربہ ہے. قرآن پر ہاتھ رکھا, دل سے کہا اللہ کا کلام ہے, اتر جا جلدی سے, بس اور کچھ نہیں. شاید 10 منٹ لگے ہوں, 15 منٹ لگے ہوں, قرآن کے 2 صفحے یاد ہو جاتے تھے. جتنی جلدی پانی ہضم نہیں ہوتا اس سے جلدی قرآن یاد ہوتا تھا. کر کے تو دیکھا ہوتا آپ نے, کر کے تو دیکھا ہوتا. شروع میں شیطان بہت ورغلاتا ہے, بہت بہکاتا ہے, یاد کرنے نہیں دیتا اور بھگاتا ہے, لیکن جو جم گیا تو پھر قرآن ہی اس کا مددگار بھی ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, ابھی آپ نے پورے ویڈیو کو سنا, غور سے دیکھا, تو ناظرین اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قبر کے اندر جو ہے عہد نامہ رکھنا کیسا ہے, اور مردے کے اوپر جو ہے یعنی کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر جو ہے سینے پر رکھنا کیسا ہے. پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ناظرین گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. چینل میں پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.